بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم حکمت عملی کے اصول بیان کریں گے۔ یہ آرٹیکل 29 سے لے کر آرٹیکل 40 تک ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 29 جو ہے حکمت عملی کے اصول، اس کی ہم بات کرنے لگی ہیں۔ اس کی پہلی کلاس جو ہے، اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول کہلائیں گے اور مملکت کے ہر شعبے اور حیت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے یا حیت مجاز کی طرف سے کارہائے منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا حیت مجاز کے کارہائے منصبی سے تعلق رکھتے ہوں عمل کرے۔ آرٹیکل 29 کی ہی دوسری کلاس، جہاں تک حکمت عملی کے کسی مخصوص اصول پر عمل کرنے کا انحصار اس غرض کے لیے وسائل کے میسر ہونے پر ہو تو وہ اصول ان وسائل کی دستیابی پر مشروط تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری کلاس ہے آرٹیکل 29 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہر سال کی نسبت صدر وفاق کے امور کے متعلق اور ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور کے متعلق حکمت عملی کے اصولوں پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کروائے گا اور مجلس شورا کا ہر ایک ایوان پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے سامنے جیسی بھی صورت ہو پیش کرائے گا اور مذکورہ رپورٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی کے جیسی بھی صورت ہو قواعد و ضابطہ کار میں گنجائش رکھی جائے گی۔ دوستو، یہ 29 نمبر آرٹیکل ہے حکمت عملی کے اصول کے حوالے سے۔ آرٹیکل 30 ہے 30 حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری، اس کا عنوان ہے۔ اس کی پہلی کلاس جو 30 کی یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کہ آیا مملکت کے کسی شعبے یا حیت مجاز کا یا مملکت کے کسی شعبے یا حیت مجاز کی طرف سے کام کرنے والے کسی شخص کا کوئی فعل حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق ہے مملکت کے متعلقہ شعبے یا حیت مجاز کی یا متعلقہ شخص کی ہے۔ دوستو، اس کی آرٹیکل 30 کی دوسری کلاس، کسی فعل یا کسی قانون کے جواز پر اس بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ وہ حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی اس بنا پر مملکت کے کسی شعبے یا حیت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی قابل سماعت ہوگی۔ یہ تھا آرٹیکل نمبر 30۔ اب آتے ہیں آرٹیکل 31 اسلامی طریقے زندگی۔ اس کی پہلی کلاس ہے پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکے۔ اس کی دوسری کلاس ہے 31 کی ہی، پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی۔ اب آرٹیکل 31 کی کلاس 2 کے آگے 3 حصے دیے ہیں۔ نمبر 1 الف جو ہے وہ ہے قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا اور قرآن پاک کی صحیح اور منع طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا۔ اس کا بے جزو ہے اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا۔ اس کا جیم ہے زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا۔ اب جناب ہم آرٹیکل 32 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کا فروغ، مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ آرٹیکل 32 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس میں بلدیاتی اداروں کے فروغ کی ہم نے بات کی ہے۔ اب آتے ہیں 33 کی طرف۔
جس میں علاقائی اور دیگر مماثل تعصبات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ مملکت شہریوں کے درمیان علاقائی، نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ اب آتے ہیں جی آرٹیکل 34 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ قومی زندگی میں عورتوں کی مکمل شمولیت ہوگی، عورتوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 35 جی خاندان وغیرہ کا تحفظ۔ مملکت شادی، خاندان، ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی۔ آرٹیکل 36 اقلیتوں کا تحفظ۔ مملکت اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا، جن میں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں ان کی مناسب نمائندگی شامل ہے، تحفظ کرے گی۔ نمبر ہے جی 37 معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ مملکت الف پسماندہ طبقات یا علاقوں کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو خصوصی توجہ کے ساتھ فروغ دے گی۔ بے کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت اور لازمی ثانوی تعلیم مہیا کرے گی۔ جیم فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو، یعنی ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کو عام طور پر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر، یعنی قابلیت کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل دسترس بنائے گی۔ دال سستے اور سہل الحصول قانون کو یقینی بنائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی منصفانہ اور نرم شرائط کار اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہ لیا جائے گا جو ان کی عمر یا جنس کے لیے نامناسب ہوں، مقرر کرنے کے لیے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے لیے احکام وضع کرے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی مختلف علاقوں کے افراد کو تعلیم، تربیت، زرعی اور صنعتی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی قومی سرگرمیوں میں، جن میں ملازمت، پاکستان میں خدمت بھی شامل ہے، پورا حصہ لے سکیں گے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے جی 37 کا عصمت فروشی، قمار بازی اور ضرر رساں ادویات کے استعمال، فحش ادب اور اشتہارات کی تبادل، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اس کا نشہ آور مشروبات کے استعمال کی، سوائے اس کے کہ وہ طبی اغراض کے لیے یا غیر مسلموں کی صورت میں مذہبی اغراض کے لیے ہو، روک تھام کرے گی۔ اگلا اور آخری پوائنٹ آرٹیکل 37 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے جناب نظم و نسق حکومت کی مرکزیت دور کرے گی۔ نظم و نسق حکومت کی مرکزیت دور کرے گی تاکہ عوام کو سہولت بہم پہنچائے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے کام کے مستعد تصفیہ میں آسانی ہو۔ یہ آرٹیکل 37 تھا جی۔ اب آتے ہیں آرٹیکل 38 عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ۔ اس کے بھی کچھ پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں پڑھتا ہوں جی عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے اور آجر و ماجور اور ذمہ دار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی آرٹیکل 38 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کا جی پاکستان کی ملازمت یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ مہیا کرے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اس کا ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بیروزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہیں کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ آرٹیکل 38 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اس کا اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی، ربا کو یعنی سود کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کرے گی، اور ایک پوائنٹ اور بھی ہے اس کا آخری، تمام وفاقی ملازمتوں میں بشمول خود مختار اداروں اور کارپوریشنوں کے جن کا قیام وفاقی حکومت کے ذریعے عمل میں آیا ہو یا وفاقی حکومت کی زیر نگرانی ہوں
صوبوں کا حصہ یقینی بنایا جائے گا اور ماضی میں صوبوں کے حصوں کی تقسیم میں ہونے والی فروگزاشت کو درست کیا جائے گا۔ دوستو، اب 39 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے مسلح افواج میں عوام کی شرکت۔ مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی، اور یہ جو پالیسی تھی، اصول تھے حکمت عملی کے، اس کا جو آخری آرٹیکل ہے وہ 40 نمبر آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے کہ عالم اسلام سے رشتے استوار کرنا اور بین الاقوامی امن کو فروغ دینا۔ مملکت اس بات کی کوشش کرے گی کہ اسلامی اتحاد کی بنیاد پر مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے اور مستحکم کیا جائے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے عوام کے مشترک مفادات کی حمایت کی جائے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، تمام قوموں کے مابین خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں اور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے طے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آئین پاکستان کے تحت جو حکمت عملی کے اصولوں جن کو چیپٹر 2 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ آرٹیکل 29 سے لے کے آرٹیکل 40 تک تھے، میں نے تفصیلاً کانسٹیٹیوشن کی زبان آپ کے سامنے عنوان پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔